خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ اس کے ساتھ میں باب میں سے ہم سنیں گے۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے۔ اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ عزیز مومنین، روزوں کے دوران آج 5واں جمعہ ہے، اور آج جو ہماری بنیادی آیت ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس پر وہ گرفتار کرنے لگے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا، اس پر غور و خوض کریں۔ یاد رکھیں، یسوع اپنی منزل اور مشن کی تکمیل اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے سفر کی طرف گامزن ہے، اور خداوند کی المسیح ابن خدا کی منزل کیا ہے؟ وہ کلوری ہے، جہاں وہ مصلوب کیا جائے گا اور اپنی جان دینے سے بتیروں کو بچائے گا۔ تو در حقیقت اس کا سفر اور اس کی منزل کلوری کے پہاڑ کی جانب ہے، مطلب خدا کی باپ کی وفاداری اور مرضی کو پورا کرنے کی جانب۔ تو آج جب ہم پاک انجیل کو پڑھتے ہیں، اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو اس پورے منظر میں یا آج کی جو انجیل پڑھی گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پر جو آنے والی مصیبتیں ہیں یا جو دکھ ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ حوالے کیا جائے گا، وہ دکھ اٹھائے گا، وہ مصلوب کیا جائے گا اور یوں اپنے باپ کی مرضی کو
پورا کرے گا. اب جس منزل کا میں ذکر کرتا ہوں، در حقیقت انجیل نویس اسے گھڑی، واچ کی بات نہیں ہے، وقت کی بات ہے، آر کی بات ہے، گھڑی کا نام دیتا ہے. اور یوحنا انجیل نویس جو ہے وہ اسے جلال کی گھڑی کہہ کر پکارتا ہے. جلال کا وقت، the hour of his glorification. تو hour of his glorification is near، وہ بہت قریب ہے. مگر لکھا ہے کہ اس کا وہ وقت، وہ گھڑی جو ہے ہنوز نہیں آیا. آج پاک انجیل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پوری آیت کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اور جب ہم آج کی پوری پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو جو آج کی مرکزی آیت ہے اس کو سمجھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کا وقت ہنوز نہیں آیا. آج ہم نے سنا ہے کہ یسوع خفیہ طور پر یشلم عید منانے جاتا ہے. خفیتاً یشلم کے لیے روانگی در حقیقت یشلم میں کڑکڑاہٹ کے منظر کو تیار کرتی ہے. کلیش، کنفلکٹ کی بات کرتا ہوں، یعنی یسوع کا یشلم کی جانب بڑھنا یا خفیہ جانا، تمام لوگوں کا سامنا کرنا، جو یشلم میں ہونے والا ہے، اینڈ یو نو کیا ہونے والا ہے، اس کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. تو اس سارے منظر نامے کو جو ہے آج کی پاک انجیل ہمارے سامنے رکھتی ہے. آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 گروہوں کو متعارف کرایا گیا ہے، اور وہ 3 گروہ بڑے کون سے؟ پہلے یسوع کے شاگرد ہیں، اور یسوع کے شاگرد جو ہیں ان کا ایمان جو یسوع نے نشانات ظاہر کیے ان پر مبنی ہے. جب میں نشانات کی بات کرتا ہوں تو یہ حقیقت یسوع کے معجزات کی بات ہے. تو شاگردوں کا ایمان یسوع کے نشانات پر مبنی ہے. وہ بھی حقیقی طور پر ابن انسان کو نہیں جان پائے. جو دوسرا گروپ ہے جو آج کی پاک انجیل میں، وہ لوگ ہیں، ہجوم ہے. اور ہجوم جو ہے وہ یسوع کے بارے میں تقسیم رائے رکھتا ہے، اختلاف ہے ان میں. کچھ کہتے ہیں کہ شاید المسیح یہی ہے، شاید یہ المسیح نہیں ہے. اور یسوع کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. اور تیسرا بڑا گروپ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے یا یہودی قیادت کا ہے. اور بیسیکلی یہ گروپ جو ہے وہ یسوع کی مخالفت کرتا ہے، اور انہی کے درمیان در حقیقت کانفلکٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور ان کی مخالفت جو ہے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ یسوع کو اور اس کی تعلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس پر فتویٰ لگاتے ہیں یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اسے جھوٹا نبی جو ہے یہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی کی مانند ہے، نیز یہ کہ یہ لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ سارے الزامات جو ہیں
یہ اس بڑے گروپ کی طرف سے ہے، مخالفوں کی جانب سے ہے، اور مخالف کون ہے؟ یہودی قیادت ہے۔ اب جب مخالفت ہے تو دفاع بھی ہوگا، اور آج کی پاک جیل میں دفاع کرنے والا یعنی یسوع خود اپنا دفاع بھی کرتا ہے، اور آج کی پاک جیل اس کے بارے میں بڑی واضح ہے۔ یسوع نے بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اسے کس نے بھیجا ہے، اور جس نے بھیجا ہے وہ برحق ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بھیجے جانے والے کی طرف سے کلام کرتا ہے۔ تو اس کا کلام، اس کا مشن، اس کی جو مناتی ہے اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اب اس سارے کانٹیکسٹ میں، پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا، اس لیے یسوع اس وقت تک، جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا، منادی اور خدا کی بادشاہی کا اعلان اور پرچار جاری رکھے گا، چاہے مخالفت ہے، چاہے لوگ اس کے کلام اور تعلیم کو رد کرتے ہیں، چاہے لوگ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، چاہے لوگ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، سارے کرٹیسزم کے باوجود، خداوند اپنے مشن کے تکمیل کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اپنی منادی جو ہے، خدا کی بادشاہی کا جو اعلان ہے، اسے جاری رکھتا ہے۔ ہاں، مخالفت ضرور ہے، لوگ اس پر فتوے ضرور لگاتے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ کی مرضی اور اس مشن کو پیش نگاہ رکھتا ہے، اور اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے رکھتا ہے۔ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب کل میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے بے شمار واقعات دیکھے، اور بار بار وقت کی بات ہے، گھڑی کی بات ہے، آر کی بات ہے، اور ٹائم کی بھی بات ہے، جس طرح کے تیسری گھڑی، چھٹی گھڑی، نویں گھڑی، 10ویں گھڑی، اس طرح مختلف اوقات کا بھی یوحنا انجیل نویس ذکر کرتا ہے اپنی انجیل میں، اور صرف وقت کا، ٹائم کا نہیں بلکہ ایک آر ایسے کا بھی، گھڑی کا بھی، جس میں وہ بیٹے کو مکمل سبمیشن کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یوحنا انجیل نویس جو ہے وہ بار بار وقت کا ذکر کرتا ہے، ٹائم یعنی آر کا ذکر کرتا ہے، اور گھڑی کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ اس آر کی بات کرتا ہے، اس وقت کی بات کرتا ہے، تو اس کا ایک خاص مطلب اور الہیاتی پہلو ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اتنے لوگ مخالف ہیں، بار بار اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، بار بار اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اسے پتھروں سے سنسار کرنا چاہتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے ہیں
لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ دیکھیں قیادت جو ہے وہ بھی ساری خلاف ہے، جو رومی حکومت ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے، لوگ بھی اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اسے وہ گرفتار نہیں کر پاتے، اور بار بار لکھا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یوحنا بتانا چاہتا ہے کہ ابھی اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ جب بات اس کے وقت کی یا اس کے وقت کے ہنوز نہ آنے کی ہے تو بنیادی طور پر پاک انجیل میں 3 طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس گھڑی یا اس وقت کو۔ پہلا یہ کہ یسوع بارہا مختلف موقعوں پر خود اعلان کرتا ہے کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ مثال کے طور پر قائنہ جلیل کی شادی کے موقع پر جب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی تو یسوع کیا جواب دیتا ہے کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ لیکن یہ ایک طرح کا جواب ہے، وقت کے بارے میں ایک طرح کی ایکسپلینیشن ہے جو یسوع خود کرتا ہے کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے موقع بھی آئے ہیں، مثال کے طور پر دہال یروشلم کے وقت یسوع کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے، مطلب کہ پہلے میرا وقت نہیں آیا، یسوع خود ہی کہتا ہے، اور بعد میں جب وقت قریب ہے تو یسوع کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان کیا کرے، جلال پائے۔ اور when I speak about glorification, it means his suffering, death and resurrection. جلال کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم جلال کو دیکھتے ہیں، نو، جلال میں یسوع کے دکھ شامل ہے، اس کا مصلوب ہونا شامل ہے، اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا۔ اب یہ 2 طرح سے وقت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن تیسرا جو وقت کو بیان کرنے کا انداز ہے وہ انجیل نویس کا اپنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ خود بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جو کہ آج کی پاک انجیل میں بھی ہے، کہ کسی نے اسے گرفتار نہیں کیا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ پہلے یسوع کہتا ہے کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا، پھر میرا وقت آ پہنچا ہے، اور اب انجیل نویس خود کہتا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ تو 3 طرح سے وقت کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح میں نے کہا، پر وہ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیشتر اوقات ہم نے دیکھا ہے اناجیل میں کہ یسوع ان کے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ اب انجیل نویس جو ہے، he is not explaining کہ why it happened اور how it happened، کہ وہ بچ کیسے گیا، یا ان کے ہاتھوں سے نکل کیسے گیا، یا اس کو گرفتار کیوں کر نہ کیا گیا، اس کی تفصیل انجیل نویس بیان نہیں کرتا۔ ہاں، ایک چیز کے ساتھ، یعنی ایک ہی بات کے ساتھ اس سارے منظر کو، ساری حقیقت کو واضح کر دیتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کیونکہ ہنوز اس کا وقت نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے ساتھ وہ سارے اس سناریو کو جو کیا کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے، یا کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیوں کر وہ گرفتار نہ کیا گیا؟ کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ مخالفوں نے کوشش کی ہے، لیکن کس چیز نے ان کو روکے رکھا؟ وہ یسوع کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، سو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس بات نے ان کو روکے رکھا؟ کیا وہ اس وقت کو جانتے تھے؟ کیا وہ بھی اس وقت کو جانتے تھے؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ تو اس گھڑی سے بھی لا علم ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن جب وقت آئے گا پھر ہی ابن انسان جو ہے وہ جلال پائے گا۔ یاد رکھیں، یسوع اپنے باپ کے منصوبے، وقت اور گھڑی کا تابع ہے، اور وہ وقت جو باپ نے مقرر کیا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ گھڑی باپ نے مقرر کی ہے، باپ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا کب جلال پائے گا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس گھڑی کا فیصلہ باپ خود کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے والا، اس گھڑی کو چننے والا اور اس وقت کو دینے والا کون ہے؟ باپ خود ہے، نہ کہ انسان ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں یہ مخالفین جو ہیں وہ طے نہیں کریں گے کہ اس کا وقت کب آئے گا یا وہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے، ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ سو اٹ مینس کہ خدا جو ہے وہ ٹوٹل ان کنٹرول ہے، اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ انسان بیشتر اوقات سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی پاور ہے، بڑی اتھارٹی ہے، اس کے پیچھے بڑی عوام ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ گھڑی اور یہ وقت بھی۔ جب وہ چاہے گا پھر وقت آئے گا، جب انسان چاہے گا پھر ہرگز نہیں۔ یہ انسان کی مرضی کے تابع نہیں، یہ وقت یہ باپ کی مرضی کے تابع ہے، اور جب باپ چاہے گا تو پھر وقت آئے گا تاکہ اس کا بیٹا جلال پائے۔ باپ کا وقت کب آئے گا؟ یوحنا انجیل نویس کہتا ہے کہ جب اس کا بیٹا جلال پائے گا۔ اور میں نے کہا کہ جلال میں یسوع کا مصلوب ہونا اور اس کی قیامت دونوں شامل ہیں۔ اور کل کس جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ صلیب پر جو لٹکا ہوا ہے وہ در حقیقت ایک بادشاہ ہے۔ اب یہ بات سمجھنا، گراسپ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک شخص جو صلیب پر لٹکا ہو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، گلوریفائڈ کنگ کیسے کہلا سکتا ہے۔ لیکن اسی میں تو راز چھپا ہوا ہے، اور ایمان کی آنکھ ہی سے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ عام انسان اس شخص کو شاید ایسا دیکھے گا جیسے اس نے شکست کھائی ہے، وہ اس میں صلیب میں زندگی نہیں موت دیکھے گا۔ لیکن ایک ایماندار صلیب پر زندگی، نجات اور باپ کے بیٹے کا جلال دیکھے گا۔ اینڈ فار دیٹ یوحنا انجیل نویس ہمیں تیار کرتا ہے۔ وقت آنے والا ہے، وقت قریب ہے، اور ہم نے مسلسل یسوع کے دکھوں پر دھیان و گیان کیا ہے، اور یوحنا انجیل نویس ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ جب وہ وقت آئے تو پھر تم اسے جانو، پہچانو اور ایمان لاؤ، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ جلال کی گھڑی یسوع کا مصلوب ہونا، اس کی قیامت دونوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ وہی بیٹے کے جلال کی گھڑی ہے۔ جس طرح بیٹا خود کہتا ہے کہ اے باپ اب وہ وقت آ پہنچا، اپنے بیٹے کے جلال کو ظاہر کر۔ وہ وقت کون سا ہے کہ وہ تجھ اکیلے سچے خدا کو اور تیرے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کو جانے۔ یہ ہے وہ وقت، جاننا، سچے خدا پر ایمان لانا، اس کے بیٹے پر ایمان لانا۔ اور جاننے والوں نے سچ جان لیا، یعنی ایمانداروں نے سچ جان لیا کہ میں تجھ سے نکلا ہوں
اور ایمان لائے ہیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ گول کیا ہے دیکھیں، انجیل نویس ایک ایماندار کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ جب یہ دیکھے کہ ابن انسان مصلوب کیا گیا ہے تو وہ در حقیقت ہے کون، اور وہ کیوں کر مصلوب ہوا، وہ کس کی خاطر مصلوب ہونے کو ہے، یا کس کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی، تاکہ جب وہ گھڑی اور وقت آئے اور ایک ایماندار جب صلیب کی طرف نگاہ کرے تو صلیب پر اپنا نجات دہندہ دیکھے۔ اس گھڑی کے لیے میں اور آپ تیار ہو رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے مسلسل روزوں کے آغاز سے ہی یسوع کے دکھوں پر، اس کی صلیبی قربانی پر دھیان و گیان کیا ہے۔ ہماری نگاہیں مسلسل اپنے خداوند کی صلیب پر ہیں، اور اس صلیب سے زندگی اور نجات نکلے گی، اور اس نجات سے فیض یاب ہونے والی پوری انسانیت ہے، ہم سب ہیں۔ لیکن جنہوں نے اسے پہچان لیا، جنہوں نے اسے جان لیا، تو عزیزو یوحنا انجیل نویس جو ہے جلال کی گھڑی کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرتا ہے، تاکہ جب ہم مصلوب مسیح کو صلیب پر دیکھیں تو ہم اس کی شکست، موت یا اس کے فنا ہونے کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے جلال، قدرت اور حکمت کو دیکھیں، تجربہ کریں، ایمان لائیں اور زندگی پائیں۔ مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ آئیں اس گھڑی اور وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔